مسیح میں سب کو سلام پاکستان میں ہوں کا میزبان ساجد غوری. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوا سچ ساجد غوری کے ساتھ. ناظرین، جس طرح آپ کو یاد ہے کہ کھاریاں کے اندر ایک بہت ہی دردناک واقعہ ہوا تھا چند ماہ پہلے، جہاں پر ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں اس کے اوپر تشدد کیا گیا ایک معمولی سی بات کے اوپر. اور اس خبر جو تھی وہ سوشل میڈیا کے اوپر کافی وائرل ہوئی، ہم نے بھی کور کی، اور زیادہ تر جو کوریج کی گئی وہ مسیحا ملت پارٹی کی طرف سے کی گئی. تو میں آج مسیحا ملت پارٹی کے جو چیئرمین ہیں اسلم پرویز ہوتا صاحب، ان کے ساتھ موجود ہوں ان کے آفس میں، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ آج اس کیس کے اوپر مزید کیا کارروائی ہو رہی ہے قانونی، اور وکلاء حضرات کیا کہہ رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ وہ بھائی بھی آج موجود ہیں جن کے ساتھ یہ وقوع ہوا تھا. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں. جی بھائی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ جو دردناک واقعہ ہوا تھا یہ کس طرح پیش آیا؟ مسیح میں سب کو سلام. میرے ساتھ واقعہ یہ ہوا ہے کہ میری دکان ایک شاپ ہے لکڑی کی، اس میں آ کر نہ دو آدمیوں نے میرے پہ حملہ کیا ہے. کیونکہ آئے تھے اتوار کو بل، تو میں نے اتوار کو بل دیا انہیں، وہ کرایہ دار تھے، لیکن انہوں نے سوار کو جمع کرانے کی بجائے میرے پہ حملہ کیا کہ آپ نے جان کے بل لیٹ ادا کیا ہے. تو انہوں نے بہت ظلم کیا میرے اوپر، بہت زخم دیے ہیں. تو وہاں پر جو ہیں سماجی کارکن مسلم کمیونٹی سے یا کرسچن کمیونٹی سے کسی نے آپ کی داد رسی نہیں کی وہاں پر آ کے؟ نہیں، ہماری کسی نے بات نہیں سنی، ہمارا پرچہ ہی نہیں تھا داخل ہوتا. تو اسلم پرویز ہوترا صاحب ہمارے پاس آئے، انہوں نے ہماری ہیلپ کی، انہوں نے آ کر پولیس کے ساتھ جو ہے نا ہمارے پرچے وغیرہ کرائے. اس کیس کو کتنی دیر ہو چکی ہوئی ہے؟ تقریباً 4 ماہ ہو چکے ہیں. تو ابھی تک کہاں پر رکاوٹ آ رہی ہے؟ جو ہے نا عدالت نے فیصلہ نہیں ابھی کیا. ابھی ہائی کورٹ میں فیصلہ ہم نے درج کیا، کیونکہ انہوں نے نا میڈیکل ریجیکٹ کرانی ہے، کیونکہ انہوں نے 2 نمبر میڈیکل بنوا لی ہے، اس لیے ہماری ضمانتیں بھی کینسل ہو چکی ہیں. تو آپ کا تشدد جو کیا گیا تھا کتنے لوگ تھے؟ 2 لوگ تھے. اچھا، باپ بیٹا تھا. باپ بیٹا تھے. ہاں جی. اور کس طرح انہوں نے کوئی آلات کون سے تھے جس کے ساتھ آپ کے ساتھ تشدد کیا گیا؟ میرے زار ہی تھے لکڑی کے کام کرنے والے، وہی آری اور تیسے سے تھا، انہوں نے میری بیک سائڈ پہ وار کیے تھے، تو اس لیے بہت لہان ہوا تھا. تو ہمارے وہاں پہ کرسچن کمیونٹی کے گھر کتنے ہیں وہاں پر؟ تقریباً 500 گھر ہے، تقریباً 5. کون سی کالونی ہے؟ فادر کالونی، کھاریاں میں. کھاریاں کے اندر. تو وہاں پر جو لوگ اتنے زیادہ اثر سوک والے نہیں ہیں ہمارے کرسچن کمیونٹی کے؟ نہیں، وہ شہر پہ میں آئی نا شاپ، اس لیے شہر میں یہ کام ہوا ہے، محلے میں نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. ناظرین، ہمارے ساتھ مسیحا ملت پارٹی کی جو چیئرمین ہیں اسلم پرویز ہوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس کیس کے اوپر ان کی پارٹی کیا کردار ادا کری ہے. جی سر بتائیے. مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو. میں بے شد مشکور ہوں نیشنل ٹی وی کا، جنہوں نے یہ وقت نکالا کہ عارف مسیح جس پر بہت بھیانک طریقہ سے قاتلانہ حملہ ہوا، خدا کا شکر ہے کہ وہ بچ گیا. بہت گہرے زخم اسے آئے، لیکن اب وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے. اس سے زیادہ ظلم اور ہوا کہ میڈیکل طبقہ جو ہے جسے ہم اپنے مسیحا سمجھتے ہیں، انہوں نے چند ٹکوں کی خاطر ملزم جو ہے اس کو بھی ایک جعلی جو ہے خود ساختہ جو ہے وہ چوٹ لگا کر اسے میڈیکل دے دیا. یعنی مظلوم کے پر ہونے والا ظلم جو ہے اسے ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ بہت برا کام کیا، اور جس کے باعث پولیس نے تو وہاں مضبوط کھڑی رہی. پہلے تو ایسا ہوا کہ جب یہ وقوع ہوا ہے کوئی ایف آئی آر درج کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. جب یہ چیز میرے علم میں لائی گئی تو پھر خدا کا شکر ہے کہ اسی وقت میں نے ڈی ایس پی صاحب سے، ڈی پی او گجرات سے، ڈی ایس پی کھاریاں سے رابطہ کیا، اور ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہوئی. اب اس کے بعد ملزم کی گرفتاری کا مسئلہ تھا، تو ملزم نے فوری طور پر جا کر جو ہے اس کی بیل کروا لی، اور اپنا ایک خود ساختہ جھوٹا میڈیکل جو ہے وہ تیار کروا لیا. یعنی کہ یہ بتایا گیا کہ اس نے بھی تشدد کیا اس کے اوپر، حالانکہ یہ جو ہے یہ تو اس قابل ہی نہیں تھا. اس قدر اس کے زخم تھے بڑے بڑے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے اسے نئی زندگی دی ہے. جس طرح سے اس کی کمر میں انہوں نے تیسوں کے ساتھ وار کر کے کٹ ڈالے ہیں، مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ
اٹھ کھڑا ہوگا بہت جلد، لیکن یہ 4-6 ماہ میں اس کا اٹھ کھڑا ہونا یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب عدالت کا اس کی جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیا ہے جو بیل اپلیکیشن ہے۔ اب بجائے کہ اسے سزا ملتی، جھوٹے میڈیکل کے ذریعے عارف مسیح کو جو ہے وہ ملزم بنا دیا گیا، کراس ورشن کا FIR اس کے خلاف، یعنی کہ اس کا جو میڈیکل ہے اس کو جھوٹا ثابت کروا دیا گیا، اس کا میڈیکل سچا ثابت کروا دیا گیا۔ نہیں، اس کا میڈیکل کو انہوں نے چیلنج نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایک خود ساختہ میڈیکل بنا لیا کہ ہم پر بھی اس نے حملہ کیا، حالانکہ یہ تو بیچارہ اس قابل ہی نہیں۔ وہ 2-3 لوگ جو اس پر حملہ آور ہوئے ہیں وہ بڑے نامور گنڈے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسیحا ملت پارٹی اس کے ساتھ کھڑی نہ ہوتی تو آج اس میں پتہ نہیں FIR بھی درج ہوتی یا نہ ہوتی۔ اب اس میڈیکل جو جعلی میڈیکل آ چکا ہے اس کی بیس پر اس کے خلاف کراس ورشن ہوا، اب اس میں اسے بھی بیل کروانا پڑی، اور عدالت کو کیا کہیں کہ عدالت بھی کرسچنوں کے ساتھ عدلیہ جو ہے وہ بھی ناروا سلوک کر رہی ہے۔ انہوں نے اس کی بیل کنفرم کرنے کی بجائے ایک مظلوم کی بیل جو ہے وہ خارج کر دی، ملزموں کی تو انہوں نے کرنی تھی۔ اب یہ ہائی کورٹ میں اس کی بیل جو ہے HLCP کی طرف سے، مسیحا ملت پارٹی کی طرف سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے بھائی جو ہے عارف اس کی بیل ہو جائے، اور اس کے بعد اس کا جو میڈیکل جعلی اس کے خلاف بنایا ہے اس کو ہم نے کورٹ میں چیلنج کیا ہے، اور خداوند کے فضل سے اسے انصاف دلائیں گے اور پورے لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ جھوٹ کے پلندے جو ہیں وہ عدلیہ میں کام نہیں آتے، وہ انصاف کی سامنے رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ہم عارف مسیح کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور جب تک اس کے ملزمان جیل میں نہیں جاتے، جب تک انہیں کٹہرے میں کھڑا نہیں ہم دیکھ پاتے، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آگے عدلیہ کا کام ہے کہ وہ انہیں کیا سزا دیتی ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ جی، جس طرح پنجاب کے جو منسٹر ہے اعجاز اگستین صاحب ہیومن رائٹس کے بھی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ کوئی بھی ایسے واقعات ہوتے فوری طور پر وہ پہنچ جاتے ہیں، کیا یہ کھاریاں نہیں جا سکے ابھی تک؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نفی نہیں کرتا آپ کی بات کی، وہ بیچارہ تو 5% جو واقعات ہو رہے ہیں اقلیتوں کے ساتھ 5% جگہ پہ بھی نہیں جا سکتا، بڑی مشکل سے کوئی اکا دکا کوئی جو ہے وہاں پر یعنی اس کا چلا جانا، یہ اس کا سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو زیادہ وائرل ہوتی ہے اس کے اوپر وہاں پر وہ ایکشن لینے چلے جاتے ہیں۔ بھائی وہاں پر اس سے پوچھ گچھ ہوتی ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سانحہ ہوا ہے سائیوال میں، 11 لوگ مضروب ہوئے ہیں، 11 مسیح جو ہیں مضروب ہوئے ہیں، وہاں پر تو انہوں نے وزٹ نہیں کیا، اور ان کے میں نہیں کہتا کہ وہ وزٹ کریں، یعنی ان کے وزٹ کرنے یا نہ کرنے سے کوئی، اصل میں یہ ہے کہ اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس ظلم کو روکنے کے لیے منسٹروں کی ضرورت نہیں، اس ظلم کو روکنے کے لیے عوام کے اتحاد کی ضرورت ہے، اور کارکنوں کو اکٹھے ہو کر ایک کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں لیڈروں کی ضرورت ہے، مسیحی لیڈروں کی، جو مل کر قوم کے لیے کچھ کام کر سکے۔ دیکھیں جی، آپ اگزامپل دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہیں تحریک لبیک والے، وہ کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی MNAs نہیں ہے، کس طرح سے انہوں نے، ان کا ایجنڈا کچھ بھی ہے، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عوام کے پاس طاقت ہے، یونٹی، عوام کے پاس طاقت ہے، اگر مسیح بھی اکٹھے ہو کر اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں تو تحریک لبیک جو ہے اس سے پہلے وہ اپنے حقوق لے لیں گے، لیکن یہاں پر یہ جو سلیکشن کا معاملہ آ گیا ہے اس میں تو ہر جو کارکن جس کو ہم تیار کرتے ہیں وہ کارکن ایک دم PTI یا نون لیگ یا پیپل پارٹی کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسے لگتا ہے کہ یہ راستہ آسان ہے کہ میں کل کو سلیکٹڈ جنرل کونسلر بن سکتا ہوں، سلیکٹڈ میں
تحصیل کونسلر بن سکتا ہوں, ڈسٹرکٹ کونسلر بن سکتا ہوں, سلیکٹڈ میں MPA بن سکتا ہوں, سلیکٹڈ یعنی وہ پھر عوام کی خدمت کی بجائے کسی پارٹی کی خدمت شروع کر دیتا ہے. تو لیڈر جو ہیں وہ عوام کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں, اپنے قائدین کی خدمت کے لیے نہیں ہوتے. اچھا, جس طرح الیکشن کی بات کرتے ہیں تو کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوئے تو آپ کی پارٹی کی طرف سے آپ کا ایک نمائندہ بھی کھڑا ہوا. N133 کا جو الیکشن آ رہا ہے, کہ آپ کسی پارٹی, اپنی پارٹی جو آپ کی ہے مسیحا ملت پارٹی, کسی کینڈیڈیٹ کو یا کسی پارٹی کو سپورٹ کر رہی ہے الیکشن میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو صورتحال پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اقلیتوں کے ساتھ کی ہے یا PTI میں, ابھی تک پاکستان مسیحا ملت پارٹی اس جگہ پر آ کر کھڑی ہوئی ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ کیوں دیں. مشرف دور میں کاف لیگ نے ہمارا ووٹ کا حق چھینا, اور وہ ووٹ کا حق واپس لینے کے لیے ہم نے بار بار مسلم لیگ نون سے ریکویسٹ کی, پیپل پارٹی سے ریکویسٹ کی, کاف لیگ سے ریکویسٹ کی, PTI سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی, لیکن وہ ہمارا ووٹ کا حق ہمیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس سے بڑے غاصب اور ظالم لوگ اور کون ہو سکتے ہیں, ہم کیوں ان کی مدد کریں؟ یعنی کہ آپ کے جو پارٹی کے جو حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی ایسی پارٹی نہیں جس کو آپ ساتھ دے سکیں, حمایت کر سکیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ جی ہم اقلیتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ اپنے گریبان میں دیکھیں. اگر پارٹی قائد سلیکشن کے ذریعے ہمارے نمائندے مقرر کرنے کے لیے اپنا سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے کہ یہ میری فہرست ہے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا غاصب اور کون ہو سکتا ہے. اچھا, آپ کی پارٹی جو ہے اس وقت کرسچن کمیونٹی کے مسائل کے اوپر فوری طور پر جگہ پر پہنچ جاتی ہے, کیا رسپانس مل رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا. عوام میں کہتا ہوں دیکھ رہی ہے پاکستان مسیحا ملت پارٹی کی طرف. بے شک میں 5 سال تک قید رہا ہوں اور 1 سال ہوا مجھے واپس آئے. اس 1-1.5 سال میں عوام نے جو محبت دی ہے اور جس طرح سے پارٹی کارکن جو ہیں وہ نکلے ہیں باہر, میں جتنے سرگوں میں گئے ہوئے تھے سب کے سب باہر نکل آئے ہیں, جو زیر زمین تھے سب کے سب آ گئے ہیں اور ہم میدان میں ہیں. خداوند کے فضل سے پاکستان مسیحا ملت پارٹی پاکستان کی اقلیتوں کی سب سے بڑی جماعت ہے, اور ہم اس دعوے کو ثابت کر کے دکھائیں گے. پاکستان مسیحا ملت پارٹی ہی اقلیتوں کی حقیقی نمائندہ جماعت ہے, اور ہم ان کو سلیکشن کے خاتمے اور جلد جو ہے انتخابات کے ذریعے اقلیتوں کے نمائندوں کا جو حق ہے دلوا کر رکھیں گے. جی ناظرین, جس طرح آپ نے ابھی سنا ہے مسیحا ملت پارٹی کے جو چیئرمین اسلم پرویز سوترا صاحب, اپنی پارٹی کا جو منشور انہوں نے بتایا ہے, پنجاب کے اندر, پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسے مسائل جب ہوتے ہیں کرسچن کمیونٹی کے ساتھ, یہ پارٹی فوری طور پر وہاں پر جاتی ہے اور ان کی داد رسی کرتی ہے. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائنینشیل سپورٹ تو نہیں, لیکن مورل سپورٹ کے لیے یہ پارٹی وہاں پر جا کر قانونی جو پیش رفت ہے وہ شروعات کروا دیتی ہے. جس طرح ہمارے جو عرب مسیح بھائی جو ہیں کھاریاں میں رہتے ہیں, ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا, وہاں پر کوئی بھی لیڈر ہمارا کرسچن کمیونٹی کا جو موجودہ گورنمنٹ میں بھی ہے کوئی نہیں پہنچا, لیکن واحد یہ جماعت ہے جو وہاں پر پہنچی ہے مسیحی قوم کے لیے. میرا خیال ہے کہ ہماری مسیحی قوم کے جتنے بھی لیڈر ہیں ان کو اسی طرح ہی یکجا ہو کر ایک صف پہ کھڑے ہونے چاہیے, تاکہ ہماری مسیحی قوم کے جو کام ہیں ادھورے وہ پورے ہوں. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.